ہم نہ بٹ گئے بڑے ٹکڑوں میں۔ کشمیر کے لیے جو جلوس نکلتے ہیں وہ بھی اب نمبرنگ رہ گئی ہے۔ اپوزیشن شور کرتی ہے کہ حکومت کر کچھ نہیں رہی، حکومت اعلان کرتی ہے کہ اپوزیشن بتائے کیا کرنا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس آدمی کی گردن پہ بندوق رکھی ہو اور اس کے سارے پیار کرنے والے ابھی مشورے کر رہے ہوں اور اس کی گردن پہ بندوق ہے، گولی چل رہی ہے، گردن کٹ رہی ہے، آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا اس مسئلے کو۔ فلسطین ہے تو وہ مذاق ہے؟ تو جو آدمی 70 سال سے یا 80 سال سے قید میں ہے، نسلیں قید میں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا؟ ہم ہر کاز کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ میں آج اس جمعے کے اجتماع میں اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ جتنے اسلامی ملک ہیں اور جتنے ان کے حکمران ہیں اور جتنی ان اسلامی ممالک کی عوام ہے، مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان سب سے قیامت کے دن فلسطین کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، شام کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لیبیا جو سارا کٹ گیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور کشمیر کی بچیاں جو روز دریاؤں اور پتھروں اور پہاڑوں میں چیخیں مار کے روتی ہیں ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ لوگ پوچھیں گے، ہم مجرم ہیں، ہم نے جواب دینا ہے اور اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے والے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقط اذانی، فرمایا جب میرے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کشمیر کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے؟ ہمارے لیے مذاق بن گیا ہے۔ خدا را سارے لوگ، سارے، میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے، میں گزارش کرتا ہوں اپوزیشن سے، میں غیر سیاسی جماعتوں سے، علماء سے کہتا ہوں خدا را کبھی قوم بن کے دکھاؤ، کوئی ایک نعرہ تو سارے مل کے لگا لو، کسی ایک پیج پہ تو سارے جمع ہو جاؤ، کسی ایک جگہ پہ۔ کمال نہیں ہو گئی آپ کا جو آپ نے یہ آزاد کشمیر کی ریاست بنائی ہے نا، یہاں جو ہمارے پاس ہے مظفر آباد کا علاقہ، وہ آزاد ہے، ان کا وزیر اعظم اپنا ہے کہ نہیں؟ اسمبلی اپنی ہے نا؟ تو جموں کشمیر کو یہ حق کیوں نہیں حاصل؟ اور دنیا میں افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کر دیا تھا کہ یہاں جمہوریت نہیں تو حملہ ضروری ہے، لوگ پس رہے ہیں۔ عالمی قوانین یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر جبراً کوئی مسلط ہوگا تو دنیا آ جاتی ہے، تو کشمیر میں کیوں نہیں آتی اقوام متحدہ؟ یہ تم کامیاب دورے کرتے ہو امریکہ کے، تو کیا کامیابیاں تمہاری بتاؤ؟ روز پستے ہیں وہ، روز کٹتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ خدا را قوم بنے، قوم۔ اگر ہم قوم نہ بنے تو پھر کافر باری باری کر کے مار رہا ہے، پھر باری کا انتظار کرو، پھر وہ باری باری کر کے کاٹ کے مار رہا ہے۔ میری اپیل ہے آپ ایک پالیسی، اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کریں، اور آپ اعلان کر کے تو دیکھیں۔ ہمیں آپ سے لاکھ اختلاف صحیح، ہمیں بڑی جگہ پہ آپ سے تحفظات ہیں، پر آپ کشمیر کے بارے میں واضح پالیسی بیان کریں، آپ آگے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے پیچھے ہوں گے، لیکن آپ واضح پالیسی کا اعلان کریں۔ ہم تعصب کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے صحیح فیصلوں کی سپورٹ کریں گے، پر ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اب تو وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی، مہربانی فرمائیں۔ اور ہمارے ملک میں جماعتیں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جاتی، پر سوائے روٹی کھانے کے اور پوسٹر لگانے کے اور سوشل میڈیا چلانے کے کام کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پہ فضل فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل یہود بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے، جب سر پہ پگڑی باندھتے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا تم نے ٹوپی پر دستار باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے اہل یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، سر میں جب کنگھی کرتے ہیں تو درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، تم نے درمیان سے مانگ نکالنی، ان کی تم نے مخالفت کرنی۔ فرمایا آتش پرست یہودی اور بہت ساری قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑھیاں چھوٹی رکھتے ہیں، فرمایا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑھیوں کو بڑا کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی اور کی مستعار لے کر دین میں شامل کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، تمہاری علیحدہ ایک شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا، حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے، طرز زندگی طرز معاشرت معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں، لہٰذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے،
ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی، بیٹھیں بھی، چلیں بھی، سوئیں بھی۔ نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں۔ یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے۔ وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے کام وہاں بھی۔ پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران۔ ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے، ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے۔ میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے۔ جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی، سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمینہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے۔ ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے، جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں، جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے، یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے۔ چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی۔ اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت۔ 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا، لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں۔ ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں پورا بھر دیا تھا۔ اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا، کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے، اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے۔ یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، وطن کے نظریے کو سمجھے۔ وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے پاکستان کی، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں، ہندوستانی ایک ملت ہے، قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ نبی پاک کی قوم اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہر قوم میں خاص ہے۔ دین کا نفاذ چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے۔ نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے، مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا۔ آج میں ایک نئی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ رونا روتے زمانے بیت گئے، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ جو قومیں ماضی کی لکیر پیٹتی رہتی ہیں وہ مایوس ہو جاتی ہیں، ان کے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ماضی کو پیٹنے کی بجائے مستقبل کی روشنی کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وطن کی تعمیر کے لیے جو جذبات دیے ہیں ان جذبات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حکمران تو جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اور جو وہ کریں گے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے۔
اور ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ آئندہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے گا، کسی بڑے آدمی کو پریشانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیں، یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک عوام کا ہے۔ اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے تو یورپ میں رہتے ہیں، ان کی تو ٹکٹیں بک ہوتی ہیں، جب تک یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ یہاں موجود، ان سب کے تو باہر کاروبار ہیں، رہائشیں ہیں، اولادیں ہیں۔ تو یہ وطن کس کا ہے؟ پاکستان وطن کس کا ہے؟ یہ ہمارا وطن ہے، یہ حکمرانوں کا نہیں ہے۔ لیکن نا گھر اس کا ہے جس نے گھر کے اندر رہنا ہے، جس نے گھر میں رہنا نہیں اس کا وطن ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے، ہمارے ماں باپ رہے، ہم رہ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی، تو وطن پھر کس کا ہوا؟ ہمارا۔ حکمرانوں کا وطن کاتیوں ہمارا ہے، تو ہم کسی کے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کا خود خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں یہ محسوس کرتے کہ وطن سب سے پہلا کام 14 اگست ہے پاکستان کے عزم نو کے لیے، ایک روشنی کے لیے، نوجوانوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اپنے ذہن میں بنائیں کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد کر لیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، حضور مہاجر بن کے مدینے آئے تھے، لیکن بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس کی میں نے کبھی شرح نہیں پڑھی، اور میں اس حدیث کی شرح میں کبھی نہیں گیا اور جانا چاہتا بھی نہیں۔ نرالا رنگ ہے اس حدیث پاک کا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام مہاجر بن کے مدینے آئے، لیکن حضور نے ایک موقع پہ فرمایا، سنو بھائی مہاجرین اور انصار، کان کھول کے سنو۔ اب مہاجرین میں شامل کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت بلال حبشی، یہ سب لوگ مہاجر تھے، لیکن حضور نے وطن کی محبت بیان فرمائی۔ میرے محبوب نے فرمایا، یاد رکھنا اگر کبھی لوگوں میں اختلاف رائے ہوا اور لوگوں کی دو لائنیں بن گئیں، ایک قطار ادھر جا رہی ہے لوگوں کی اور ایک قطار ادھر جا رہی ہے، تو فرمایا اگر تم مجھے دیکھو گے نا میں کس قطار میں ہوں، تو میں تمہیں اس قطار میں ملوں گا جس قطار میں میرے مدینے والے جا رہے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں بلا تبصرہ، بغیر تشریح کے اس روایت کو دیکھیے گا، حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا اور اپنے وطن کے لوگوں سے محبت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب ہم سفر سے واپس آتے تھے نا، سفر سے واپس لوٹتے تھے اور مدینے منورہ کی عمارتیں نظر آتی تھی، مکانات نظر آتے تھے، تو ہم حضور کا جذبہ دیکھتے، میرے محبوب پاک گھوڑے کو تیز کر دیتے، سواری کو دوڑاتے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جلدی کرو، میرا شہر آ گیا ہے، میرا علاقہ آ گیا ہے۔ حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا، اگرچہ اس وطن کی انفرادیت اپنی جگہ پہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ۔ ایک پہلو ان حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمیں اس وطن سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ مدینے کے بعد، مکے کے بعد اگر ہمیں کسی وطن سے پیار کرنا چاہیے تو پاکستان سے کرنا چاہیے، اس کی گلیوں سے، اس کے کھیتوں سے، اس کے کھلیانوں سے، اس کے گاؤں سے، اس کے شہروں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں، اس لیے 1.25 کروڑ روپیہ بنگلے پہ لگ جاتا ہے، 10,000 روپیہ لوگ اپنی گلی پہ نہیں لگاتے۔ وہ گلی کس کی ہے؟ اس پہ کیوں نہیں پیسے خرچ ہوئے؟ کہتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہوں تو ٹیکس والے خرچ کریں گے۔ وہ خدا کے بندے، وطن تیرا ہے تو گلی بھی تیری ہے، اس کی تعمیری کی ذمہ داری بھی تیری ہے، تو چھوڑ۔ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو اب تک سمجھ نہ گیا ہوتا۔ تو اپنی گلی کا خیال کر، تو اپنے علاقے کا خیال کر، تو اپنی بستی کا خیال کر، تو توجہ دے، تو اس کی تعمیر میں کردار ادا کر۔ الیکشن آیا تو لوگوں نے کوڑے کی تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالی، فلاں ایم این اے صاحب نے بھی اپنے علاقے سے کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا۔ کوڑا جب بارش ہوتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے۔ مجھے کچھ سانس میں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے مشورہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ بچیں، درختوں کے پاس رہیں، پتوں کے پاس رہیں جہاں سے آکسیجن تازی ملے۔ اور یہ ضرورت صرف مریض کی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ضرورت ہے جس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کو اس کی حاجت ہے۔ کوڑے پر جب بارش پڑتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، ایسی سخت بدبو آتی ہے جس سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ حکمران نے کوڑا نہیں اٹھایا، بلدیہ کے لوگوں نے ذمہ داری محسوس نہیں کی، ایم این اے صاحب کے حلقے میں ڈھیر لگے ہوئے کوڑے کے، لیکن ایک سوال ہے، پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کوڑا اٹھانے والے نے تو نہیں اٹھایا، اور بتائیے کوڑا پھینکا کس نے تھا؟ جو آدمی سودا خریدنے کے لیے 4 گلیاں آگے جا سکتا ہے وہ کوڑا پھینکنے کے لیے بھی تو جا ہی سکتا ہے نا، اس کو پتا ہے نا کوڑا پھینکنے کی جگہ، پھینکا کس نے کوڑا؟ میں ایک دفعہ ایل او سی کے قریب بیان کے لیے گیا، رش کافی تھا، تو ایک نوجوان جس کی آنکھوں میں سرخی تھی تو وہ لوگوں کو چیر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انتظامیہ نے روکنا چاہا تو میں نے اشارہ کیا کہ اس کو قریب آنے دیا جائے، تو وہ قریب آیا اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کا سن کے بارڈر سے آیا ہوں، بس یہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے شہادت عطا کر دے۔ جب قوم کے بیٹوں میں یہ جذبہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکتی۔ قلت اور کثرت یہ پھر ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے،
کس کے پاس اسلحے زیادہ ہیں، کس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، معاشی طور پہ کون مضبوط ہے، پوری دنیا کفر کا ہاتھ کس کی پشت پر ہے، یہ چیز ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے سینوں میں جذبوں کا طوفان کس کے پاس ہے۔ کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں نے ایک خدا کے ماننے والوں پر حملہ کر کے اس وقت موجودہ ملکی صورتحال، باہمی تفرقات اور جو ہماری معاشی حالت اور ابتری ہے اس کو جانچتے ہوئے اس نے سمجھا ہے کہ میں پاکستان کو کھا جاؤں گا۔ کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں کو ہم پیغام دیتے ہیں، تم جذبوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ آپ نے کئی دفعہ مودی کی زبان سے رافیل پر اتراتے ہوئے دیکھا ہوگا، بار بار کہتا تھا ہمارے پاس رافیل ہے، اور اس پہ اس کو ناز تھا، رافیل کا نام لیتے اس کی باچھیں کھل جاتی تھی، اور وہ رافیل رافیل کرتا پھر رہا تھا، لیکن پھر رافیل کو بھاگنے کے راستے بھی نہیں ملے ہیں۔ وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے ابرا کے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تمہارے رافیل کا جو حال ہوا پوری دنیا تم پہ تھو تھو کر رہی ہے، اور ہمارے ابابیل تمہارے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، اور انشاءاللہ پاکستان فاتح بن کے ابھرے گا۔ قوم متحد ہو چکی ہے، پاک فوج کی پشت پہ پوری قوم کھڑی ہے، اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے شیروں کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہے۔ مت کوئی بھول میں رہے، داخلی اختلافات آنے والے دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ختم ہو جاتے ہیں اور قوم میں متحد ہو جاتی ہیں۔ تمہارے اس اقدام نے قوم کو یکجا کر دیا ہے، قوم کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہمارے شیر دل مجاہد جو اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے مرنے کی، شہید ہونے کی آرزویں کر رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں دعا کرو مجھے شہادت مل جائے، اس قوم کو تم کیسے شکست دے سکتے ہو؟ کیسے اس قوم کو تم بچھاڑ سکتے ہو؟ تم نے اس قوم کو للکارا ہے جو رب کی طاقت پہ بھروسہ رکھتی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہے، شہادت جس کے لیے سعادت کا تاج ہے۔ ہمارے پائلٹ دارو پی کے نہیں چڑھتے جہازوں کے اوپر، تم تو ان کو تحور دلاتے ہو اور وہ لرزتے ہوئے ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے تو شیر دل پائلٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سعادت پہلے مجھے عطا کیجیے۔ تم ایم عالم کی داستانیں بھول چکے ہو، یہ انہی کے فرزند ہیں، یہ انہی کے بیٹے ہیں، اور یہ قوم انشاءاللہ سرخرو رہے گی، سر بلند رہے گی۔ تم بھول گئے، تم نے سمجھا کہ یہ باہمی افتراق میں مبتلا ہے، اور آج اسرائیل کے بل بوتے پہ پھدک رہے ہو۔ اس کے ڈرون تم ہماری فضاؤں میں چھوڑ کے سمجھتے ہو کہ ہم بڑے بہادر بن گئے ہیں۔ یہ تمہارے ڈرون اور تمہارے طیارے اور تمہاری توانائی اور تمہارے آلات حرب و ضرب یہ تمہارے لیے ہی جہنم بن جائیں گے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل پاکستان کا جواب دیکھنے والا ہوگا، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ ہم سرخرو ہوں گے، سر بلند ہوں گے، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ یہ گائے کا پیشاب پینے والے، آب زمزم پینے والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ وہ گائے جس کا پیشاب اس کا اپنا بچہ نہیں پیتا، وہ دودھ پیتا ہے، پیشاب نہیں پیتا، تو یہ کیا ہمارا مقابلہ کر پائیں گے؟ ان کی پتلونیں ابھی سے گیلی ہونی شروع ہو گئی ہیں، ذرا ان کی چیخ و پکار دیکھو، ان کے میڈیا ہاؤسز کے اندر کس طرح چیخ اور چلا رہے ہیں، اور پیچھے ان کا خوف ملاحظہ کیجئے، اور اس قوم کا جذبہ بھی دیکھیے۔ ابھی ڈرون بعد میں گرتا ہے، یہ پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے تحور آمیز نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس قوم کے جذبوں کو کیسے تم مات دے سکتے ہو؟ کوئی سراسیمگی، کوئی خوف اور کوئی ڈر اس قوم کی کھلڑی میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ قوم جو کہہ رہی ہے کہ فوری جواب دیا جائے، انہیں اپنی جانوں کا ڈر نہیں، یہ پاکستان کی آبرو کے لیے بات کر رہی ہے کہ ہماری سرزمین پر انہوں نے یہ جرأت کی، اس بزدل دشمنوں نے مسجدوں کے اوپر میزائل مارے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم وہاں ماریں گے، تمہاری چیخیں دنیا سنے گی انشاءاللہ، اور سرخرو اور سر بلند رہے گا یہ وطن انشاءاللہ۔ اس کا جھنڈا سبز ہلالی پرچم جس کا رنگ گنبد خضرا کے رنگ والا ہے، یہ جھنڈا قیامت تک یوں ہی لہراتا رہے گا۔ گنبد خضرا کا فیضان ہے یہ وطن، رسول اللہ کی نگاہ کا فیضان ہے یہ وطن، اولیاء کی نظروں کا فیضان ہے یہ وطن۔ اس وطن کو مٹایا نہیں جا سکتا، قیامت تک یہ وطن باقی رہے گا۔ قوم یکجا رہے، اپنی پاک بہادر اور مسلح افواج کے پیچھے پوری قوت کے ساتھ کھڑی رہے، انشاءاللہ پاک فوج آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی۔ ہمارے مجاہد، ہمارے سپاہی، ہمارے سپہ سالار، ہماری فوج کا ایک ایک فرد سینہ صبر ہے دشمن کے مقابلے میں،
اور انشاءاللہ آپ آج نہیں تو کل دیکھیں گے کہ دشمن کو بھاگتے ہوئے راستہ نہیں ملے گا اور اسلام کا پرچم سر بلند ہو رہا ہوگا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہوں گے۔ آئیے میرے ساتھ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، پاکستان، پاک فوج، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دین کی پختگی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ غریب ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ، اور جو امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے؟ یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہیں نا لوگ، عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور وہاں جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی تو عیسائی بی بی سے نکاح کر لیتے ہو۔ اور پوچھو نا اپنے ملک کے سیاستدانوں سے، پوچھو ان سے کہ تمہارے بچے جو جا کے وہاں روٹیاں کھاتے ہیں تو کون سے ہوٹل ہیں جہاں بالکل جائز تمہارے لیے علیحدہ سے پکتا ہے؟ وہ جو تم نے وہاں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، تمہارے بچے وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں مسئلے نہیں یاد؟ اگر ایک غریب نالی صاف کرنے والا عیسائی آئے تو اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی، اور ٹرمپ آ جائے تو پھر کوئی مولوی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ہمارا وہ جو کفر کے معاملے میں اظہار بیزاری تھا، نفرت کافر کے عقیدے سے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ عیسائیوں کے مندروں کو آگ لگا دو۔ کبھی جلوس لے کے گئے ہیں کہ مندر گرانا ہے؟ بولے ان کا گرجا کبھی گرایا ہے؟ ہندو کا مندر، مرزئی کی عبادت گاہ اقلیت قرار دے دیا، ٹھیک ہے، جہاں عیسائی علیحدہ سے اپنا کام کر رہے ہیں تم بھی کرو، لیکن ہم ان کے عقیدے کے کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتے۔ اگر کہیں کہ عیسائی بھی صحیح کہہ رہا ہے، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ رہا ہے، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور تو کوئی سارے اسی کے نام ہیں، تو یہ بات تیری درست اس لیے کہ ہم تو روز کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمساری نہیں، اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بھائی جس عقیدے کا تو اعلان کر رہا ہے، جو آدمی تیرے عقیدے کے خلاف چل رہا ہے، اس کو تو نے صحیح کیسے کہہ دیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اساس، بنیاد، نظریہ، تو اپنے نظریے پہ ناز کرے گا، دوسرے کے نظریے سے اظہار بیزاری کرے گا۔ اور بھائی جاگو اور بس کر دو، جاگ جاؤ۔ اساس، بنیاد، نظریہ اصل ہے، اور اصل پر سمجھوتا ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بات مضبوط کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا حضور ہمارے محلے میں ایک جماعت رہتی ہے مسلمانوں کی، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بس تقدیر کو نہیں مانتے، صرف ایک چیز کے انکاری ہیں، تقدیر کے۔ تو کیا حکم ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ان سے کہہ دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان سے کہہ دو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا تمہارا کوئی کسی قسم کا رابطہ۔ اور فرمایا ان کو بتا دینا کہ رسول پاک کے صحابی نے فتویٰ دیا ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، اور احد پہاڑ کے برابر اگر تمہارا دل کرے تو صدقے کرو، پر تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں، اتنی دیر تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قابل قبول نہیں۔ اساس پر، بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا، بنیادوں پر سمجھوتے نہیں ہوتے بھائی۔ اور ایک ہوتا ہے گناہگار، ایک ہوتا ہے غدار۔ گناہگار اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا یار میری غلطی ہے، آئندہ نہیں پیوں گا، وہ گناہگار ہے۔ ایک نے کہا نہیں پینی چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا پڑھ، بہانے لگاتا ہے کپڑے نہیں صحیح، رمضان سے شروع کروں گا، کوشش ہے بس، وہ گناہگار ہے۔ ایک کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک کے جیب میں پیسے تھے، حج کرنے نہیں گیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک کہتا ہے حج کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ کافر ہو گیا۔
ओ भाई, गुनाहगार और होता है, गद्दार, दोनों में फर्क है। अब तो गद्दारियां हो रही हैं, सरेआम हमले हो रहे हैं, हुकूमतों पर प्रेशर है। यूरोप 1 मिनट से पहले मरज़ई को वीजा देता है, कादियानी को वीजा देता है। ये सुपर काफर है कादियानी और मरज़ई, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये कल भी काफर थे, आज भी, कल भी काफर थे और आज भी, और कयामत तक। और अगली बात सुन लो, मन शक्का फी कुफ्र ही फकद कफर, जो इनके कुफर में शक करे वो भी काफर है। सुन लो, ये फतवा दे देना बेशक जिसको मर्जी। मन शक्का फी कुफ्र ही फकद कफर, जिस बंदे ने मरज़ई के, कादियानी के काफर होने में शक किया, वो बंदा भी पक्का काफर है, पीटा काफर है, जिसने इनके काफर होने में। तो जेड़े आकर सानू पता ही नहीं लगा असी की कर बैठे, उनके लिए कोई कानून नहीं। वो जिसने कहा है ना मरज़ई, उसका कानून बदलना है, उसको एक पर्ची तेरी मेरी भी शामिल है। ऐसे ना कहना कि वो बड़े बेईमान निकले, काफर निकले, तूने भी ठप्पा लगाया है, तू साथ है, तू शामिल है। जब कौमी असेंबली में ये करारदाद पेश हो रही थी तो उनको वोट देने वाले उनके गुनाह में शरीक थे, मुजरम थे, साथ शामिल थे, उनको माफी नहीं मिलेगी, उनको लंबी तौबा करनी पड़ेगी अल्लाह की बारगाह में, उन्हें आंसू बहाने पड़ेंगे उनको ठप्पे लगाने की वजह से। बच ना जाया करो कि हुक्मरान बुरे हैं तो हम बड़े नेक परहेजगार हैं। ठप्पे लगाने वाले साथ शरीक है जुर्म, कहते पता ही नहीं चला। कैसे पता नहीं चला, कैसे पता नहीं चला? ये तो जो मदहोश होते हैं उन्हें पता चल जाता है ये नबी पाक की इज्जत की बात हो रही है। बंदा मदहोश हो ना, मदहोश, बेहोश हो मुसलमान, रसूलुल्लाह की बात हो तो उसकी भी आंखें खुल जाया करती है। और तुम जागते पढ़े लिखे असेंबलियों में बैठे मालदार, तुम पता ही नहीं चला कानून बदल गया, खबर ही नहीं हुई। ये धोखा किसी और को देना, हम तुम्हारे इन धोखों में आने वाले कि किसी और को सुनाना कहानियां, हमें नहीं समझ आती तुम्हारी कहानियां, कहते गलती हो गई, भूल गए। और वजीर आला साहब कहते हैं उसको निकाल देना चाहिए। किसने निकालना है ना तमाशा? कहते हैं उसको निकाल देना चाहिए जिसने इस कानून में, तो किसने निकालना है? हुकूमत तो आपकी है, तो कौन निकालेगा? शर्म करो, मर जाओ डूब के। ये तुम्हारा तरीका है? जुर्म करते और जुर्म करके कहते हो नहीं नहीं निकाल देना, कौन निकालेगा? निकालो, पता चले तुम्हारा। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर साहब फरमाते हैं जब पाकिस्तान बन रहा था तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें बयान किया करते थे। हम कहते थे लोगों, पाकिस्तान बनेगा तो उसमें नबी पाक का निजाम आएगा, गरीब अमीर का फर्क मिट जाएगा, उसमें कोई बरादरी नहीं होगी, एक बरादरी होगी जिसका नाम मुसलमान होगा, उसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये पाकिस्तान होगा। और कहते हैं हिंदू पंडित तकरीरें करते थे, ओ वहां नबी पाक का निजाम नाफज होगा, माज़अल्लाह हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी, बड़ा वो माज़अल्लाह मुखालफत करते थे। वो क्या पता था कि बाद में यहां भी सारे वही तमाशे होंगे जो वो कह रहे हैं। तो पीर साहब कहते हैं कि जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदुओं का पंडित तकरीर कर रहा था, वहां सारे हिंदू बैठे थे, तो उस पंडित ने ना तकरीर करते करते नबी पाक की शान में कोई बेअदबी कर दी माज़अल्लाह, क्योंकि सारे हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। एक मलंग बैठा था दूर, उसने दौरी डंडा पकड़ा हुआ था और कोई अपनी मौज का काम कर रहा था। आपको पता है उनके पास जो डंडा होता है बड़ा रंगीन होता है, को स्पेशल बनाया होता है उन्होंने। तो बैठा था मलंग, मैंने कहा बेहोश भी हो ना, जो बेहोश हो मुसलमान, रसूलुल्लाह का नाम आए तो उसकी भी आंखें खुल जाया करती है। तेरी बंद की बांधी रह गई है, कैसे हो गया? हाथ में डंडा था और वो अपने काम लगा हुआ था। जब उसके कानों में स्पीकर की आवाज आई ना कि नबी पाक के बारे में बात की है, तो डंडा उठाया, पीछे से स्टेज पे चढ़ गया। और हिंदुओं ने समझा मलंग आदमी है, इसने क्या करना है। आया पंडित के पास और वो कहता है मैंने 3 डंडे इतनी जोर से मारे कि चौथे की जरूरत ही ना पड़ी, इतनी जोर से 3 डंडे सर पे मारे कि चौथे की जरूरत है, उसकी फिर आवाज ही निकली, मर गया वो। मुझे पकड़ा, जेल में फेंक दिया। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं मैं अमृतसर की जेल में मिलने गया और मैंने उसके सामने खड़े होके कहा, मैंने कहा बेलिया, ना तू नमाज पढ़े, ना तू रोजा रखे, ना तू मस्जिद आए, ना तू कोई और काम करे, और इतना बड़ा तूने काम किया, गुस्ताख मार दिया। तो पीर साहब कहते हैं वो मलंग अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी तरफ देख के कहने लगा, पीर जी मैंने लम्मियां गल्लां ते नहीं आउंदियां, मैं अनपढ़ हाँ।
चोखा तेने मैनू पता गुनाहगार हाँ, बड़ा गुनाहगार हाँ, बड़ा गुनाहगार हाँ, बड़ा गुनाहगार, बड़ा गुनाहगार हाँ, पर कसम अल्लाह दी इज्जत दी मैं गुनाहगार हाँ पर अपने नबी दा गद्दार नहीं, गुनाहगार हाँ पर रसूलुल्लाह दा गद्दार कोई बात नहीं। अगर कोताहियां करता हूं तब ये तो नहीं ना हो सकता कि उच्ची और सुच्ची सरकार की को मेरे सामने बेअदबी करके चला जाए। ये तेनू पता ही नहीं लगा, तू कहता खबर ही नहीं हुई, कब हो गया पता ही नहीं था, वजाहतें देता फिरता है। और कुछ मौलवी मुल्ला जो धब्बा है दीन के नाम पे वो वजाहतें देते फिरते हैं, कहते हैं मुनाजरे कर लो, शर्म करो। दीन के नाम पर वोट मांग के असेंबलियों में जाते हो और वहां जाके इन बेईमानों की गोदों में बैठ जाते हो, तुम्हें हया नहीं आती। और नबी पाक की बात है तो फिर भी तुम्हारी गैरत जोश नहीं मारती, फिर भी दलीलें देते फिरते हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, याद रखो दीन में तसल्लुत पैदा करो, मजबूती। कल लोग मसले पूछा करते थे कि सहाबी का अहले बैत का बेअदब है तो उसके जनाजे पे जाएं कि ना जाएं, अब नहीं लोग पूछते। अब हमारे दिलों में फतवे ज्यादा आ गए हैं, मर्जी करते फिरते। हमारा बच्चा किसी बद मजहब की मस्जिद में जाता है, हम कहते हैं नहीं नहीं वैसे ही जाता है, तुझसे पूछा जाएगा, उस दिन पता चलेगा। जिस दिन तुम मरेगा तो तेरे लिए दुआ भी नहीं करेगा, तेरी कब्र पर भी नहीं जाएगा, तुझे पता चलेगा उस दिन कि वैसे ही जाता है कि ऐसे जाता है। कोई पाबंदी नहीं, कोई तसल्लुत भी नहीं, अकीदे में ईमान में कोई पुख्तगी नहीं, हमें ख्याल ही नहीं कि किधर जा रही है औलादे, सोचते ही नहीं हम। ख्याल होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में तसल्लुत था, तसल्लुत। सगी अम्मा भी अगर बेईमान होती थी तो सहाबा करीब नहीं आने देते थे। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, उनकी मां मुशरिका थी। जनाब सिद्दीक अकबर की एक ज़ौजा हजरत अबू बकर ने तलाक दे दी। कुछ अरसे के बाद वो अपनी बेटी को मिलने आई, मां बेटी से मिलने आई तो हजरत अस्मा बिनते अबू बकर को पैगाम भेजा, कहा बेटे मैं तुझे मिलना चाहती हूँ। तो कहा अम्मा जरा ठहर जा, पहले मैं अपने नबी से पूछ लूं। पहले अपने मां बाद में है, नबी पहले है। पहले हजरत अस्मा हुजूर की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह मेरी अम्मा मिलना चाहती है। अब मुशरिका है, हुक्म क्या है? फरमाया तू मां की हैसियत से मिल सकती है। उन्होंने तो सगे मां बाप से नाते तोड़ लिए, सगे रिश्तेदारों से, और तू इनसे दोस्तियां खत्म नहीं कर सकता, तेरा ताल्लुक भी नहीं। सारे उसी को पुकारते हैं, सारे एक ही हैं। ये तमाशे किसी और को दिखाना, यहाँ रसूलुल्लाह के गुलाम बसते हैं। हमारा अकीदा बड़ा पुख्ता है, बड़ा पुख्ता, बड़े पुख्ता नजरियात के लोग अल्लाह ने इस धरती को अता फरमाए। इस जमीन ने बड़े कामिल मोमिन पैदा किए। भाई याद रखो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों में अपने दीन के लिए तसल्लुत था, पुख्तगी थी, कुफर से बेजार रहते थे। अगर सबको एक में एक ही करना था तो फिर इतनी लंबी चौड़ी जद्दोजहद, अमीर हमजा का कलेजा निकल गया, कान कट गए, सब कुछ हो गया, और आज तुम उन शहीदों की लाशों पे खड़े होके कहते हो कि ये तो ऐसे ही कट गए। मजाक है ये, कोई मजाक है? असल बात बताऊं आपको क्या है, दीन मुफ्त में मिला है, और जो शय मुफ्त मिल जाती है उसकी कदर है, नहीं होती कदर। दीन नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, दीन नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। तुझे क्या पता, तुझे क्या खबर इस दीन की? तुझे खबर ही नहीं मेरे रसूल पाक का पसीना कितना बहा है। कभी तेरा फेरा लगे तो ओहद के पहाड़ से जाके पूछना नबी पाक का खून कितना बहा है। कभी टाइम मिले ना मुल्क शाम जाओ, हजरत बिलाल की कब्र पे खड़े होके पूछ दीन कितना कीमती है। और फिर उससे ज्यादा बात पूछनी हो ना कभी तो मदाइन जा, हजरत सलमान फारसी के मजार के पास उनसे पूछ दीन की कीमत कितनी है। वो तुझे बताएंगे कि कई 100 साल लग गए नबी पाक के कदमों में पहुंचने तक, 100 साल, कई 100 साल। और अगर फिर भी तुझे तसल्ली ना हो तो जन्नतुल बकी में जा और सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा से पूछ, उनसे पूछ बीबी इस दीन की कदर क्या है। वो तुझे बताएंगी कि जब दीन के चेहरे पे सुर्ख रंग भरना था तो मैंने हुसैन का खून दे के भरा है। वो तुझे बताएंगी कि इस दीन को जब पेंट करना था तो मैंने जनाब अली असगर के बाजुओं के साथ मुसव्वरी की है। इसको आसान समझ रखा है लोगों ने, आसान समझ रखा है, कहा तुम कट गए। और आज उठने वाला सूफी और दरवेश कहता है सारे एक ही हैं, सारे उसी को मानते हैं। जिस सियासतदान का दिल करता है वो जाके मंदिरों में पूजा कर आता है, जिसका दिल करता है वो जाके हिंदुओं की होली और दिवाली में शरीक हो जाता है। सब एक ही हैं। अगर एक ही थे तो हुसैन का अली असगर क्यों शहीद हुआ?
اگر سب ایک ہی تھے تو جناب علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ سارے ایک ہی تھے تو پھر ٹھیک ہے، مست رہنا چاہیے تھا۔ یہ مذاق ہے اتنی قربانیاں؟ شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ جاگو اور اپنے دین کو سمجھو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا اس میں تسلب ہے، تسلب، کفر سے بیزاری۔ کتنی بیزاری؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، یہ ہماری اماں ہیں۔ ام، ماؤں کے نام تو بچوں کو آنے چاہیے نا، یہ مومنوں کی ماں ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی پاک کی زوجہ ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضور کی زوجہ تھی، بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی۔ مدینے جب آئیں تو نبی پاک کے گھر میں غربت دیکھی، آزمائش دیکھی، کئی دنوں کے فقر اختیاری کے جلوے دیکھے۔ ابو سفیان ایک مذاکرات کے سلسلے میں مدینے آئے اور کہتے ہیں میں نے سوچا سیدھا اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں، تو کہتے ہیں میں حضرت ام حبیبہ کے صحن میں داخل ہوا تو چارپائی پہ بستر بچھا ہوا تھا اور ام حبیبہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر تو سوئی دھاگے کے ساتھ کوئی کام کر رہی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میری بیٹی کی نظر پڑی تو حبیبہ جلدی سے اٹھی، اٹھ کے بستر جو چارپائی پہ بچھا ہوا تھا وہ بستر اٹھایا، لپیٹا، اندر لے گئی۔ بعد میں باہر آئیں تو میں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بیٹی میں سمجھ گیا ہوں، بستر پہ میری نظر پڑی ہے، لگتا ہے کئی سال پرانا ہے، پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے اندر رکھا ہی ہے کہ پرانے بستر پہ باپ کو بٹھاؤں گی، اس لیے رکھا ہی ہے۔ تو بیٹی امیر گھر سے آئے تو غریب گھر میں اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی، پر دین کے ساتھ تسلب ام المومنین کا، پختگی اور کفر سے بیزاری۔ کہنے لگی ابا جی ابھی آپ کافر ہیں نا، تو آپ کی سوچ ابھی بدلی نہیں، میں اس لیے نہیں بستر اندر رکھ کے آئی کہ آپ کے قابل نہیں تھا، میں تو اس لیے رکھا ہوں کہ وہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، وہ پاک بستر ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، باپ ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن میرے دل میں باپ کی قدر بعد میں ہے میرے دل میں، اور رسول اللہ کے بستر کی قدر پہلے ہے، رسول اللہ کی نہیں، رسول اللہ کے بستر کی قدر ہے کہ باپ بیٹھ نہ جائے۔ اتنی نفرت مشرک سے، اتنا اظہار، وہ باپ بھی ہو تو اتنی نفرت، لوگوں نے پیچھے ڈالے ہوئے پیار کے، محبت کی پنگیں چڑھا رہے ہیں اور سارے یہ کہیں گے سب صحیح ہے، اور ہمارے دلوں میں نرمی، ہمارا اپنا جوان باہر جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس سے شادی کرنے لگا ہوں نیشنلٹی زیادہ ضروری ہے کہ ایمان، پیسے زیادہ ضروری کہ ایمان، دین زیادہ ضروری کہ دولت۔ عجیب تماشا ہے، بیچتے پھرتے ہیں، فار سیل کر دیا مذہب کو، تسلب ہی نہیں، وہ خیال ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہماری۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو چٹان تھے دین کے معاملے میں، اپنا پیارا بھی سامنے آتا تھا تو کافر سمجھ کے قتل کر دیتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اگر دین نہیں رہے گا تو کوئی شے باقی نہیں رہے۔ یاد رکھنا، اگر دین نہیں رہے گا، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال تھا۔ احد کے اندر افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، حضرت انس بن مالک کے چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، جب افواہ پھیلی نا حضور شہید ہو گئے تو جناب انس بن نضر اٹھے، تلوار پکڑی، صحابہ سے کہنے لگے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور شہید ہو گئے، ہم کیا کریں؟ فرمایا حضور شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے تو اٹھو، ان بے ایمانوں سے لڑتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو شہید کیا ہے، اٹھو۔ حضرت انس بن نضر میدان میں نکلے، اس طرح لڑے کہ صحابہ کہتے ہیں نا زخموں کی پرواہ، تیر برستے رہے پرواہ کوئی نہیں، تلواریں چلتی رہی پرواہ کوئی نہیں، ان کے وجود پر نیزوں کے زخم آتے رہے پرواہ کوئی نہیں۔ حضرت انس بن نضر اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے، اور جب شہادت کے بعد ان کی لاش دیکھی تو 80 زخم نظر آئے، تلواروں کے، نیزوں کے 80 زخم۔ حضور کے لیے ان لوگوں نے جانیں دے دی، پرواہ نہیں کی۔ یہاں اس مسئلے کو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم ختم بھی پڑھے نا کسی کا تو اس میں بھی ختم نبوت والی آیت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو مرنے والا گیا ہے نا دنیا سے وہ نبی پاک کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہوا گیا ہے. ہم لوگوں کو یہ بات بتلاتے ہیں میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 150 کے قریب حدیثیں ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. 150 کے قریب حدیثوں میں حضور نے ارشاد فرمایا، جگہ جگہ محبوب پاک نے وضاحت فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا وضاحت. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور جس بندے نے اس سے یہ کہا کہ چل کوئی دلیل دکھا، وہ بھی کافر ہو گیا، وہ بھی کافر. کیوں تو نے یہ سوال کیا؟ یہ حساس نوعیت کا مسئلہ ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نے ایک پیغام دیا ہے ہمیں، اس پیغام کو یاد رکھنا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں اتنے زخم لگے کہ اٹھا نہیں جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کو میرے سعد بن ربیع کا پتہ کرو وہ کہاں ہے. صحابہ آئے تو فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی روح پرواز کر رہی تھی. آخری لفظ انہوں نے ادا کیے، کہنے لگے ادھر آؤ صحابہ ادھر آؤ میری وصیت سن لو. ہم قریب گئے، ہم نے کہا شاید بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، گھر کے بارے میں کوئی وصیت کریں گے. تو حضرت سعد بن ربیع نے وصیت فرمائی، کہنے لگے جا کے نبی پاک کے غلاموں کو میرا پیغام دے دینا، جا کے امت مسلمہ کو میرا پیغام دے دینا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے ایک بھی زندہ ہوا اور نبی پاک کی ناموس پر کوئی حرف آیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یہ میرا، یہ میدان احد میں سر سے لے کر پاؤں تک زخم لگے ہوئے ایک صحابی کا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں مرتے وقت مسلمانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگر حضور کی عزت پر، ناموس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرا سا بھی حرف آیا اور مسلمان زندہ ہوئے اور پھر اگر وہ سمجھے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی تو یاد رکھنا رب ہر بات معاف کرے گا، اس بات میں تمہیں اللہ معافی، اس میں تمہیں یہ پیغام دیا سعد بن ربیع نے اور امت کو سمجھایا کہ ہر بات میں کمپرومائز کر لینا، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کمپرومائز نہ کرنا. جب سے مرزائیوں کو ان سپر کافروں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے اس کے بعد کسی مرزائی کی عبادت گاہ جلائی ہے مسلمانوں نے؟ بولے کبھی کسی مرزائی کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی ظلم کیا ہے بعد میں؟ ٹھیک ہے اپنی عبادت کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں، باقی اقلیتیں بھی رہ رہے ہیں. کبھی دوبارہ علماء نے یہ تحریک چلائی ہے کہ انہیں پاکستان سے نکالو، تو کیوں بستے ہیں یہاں؟ اقلیت ہے تو رہنے دو. جی جو بے ایمان ہے، کافر ہے، اسے گھسیٹ کے دین میں کیوں لاتے ہو جب وہ آنا نہیں چاہ رہا؟ انہوں نے اس کانے بے ایمان کو نبی مانا ہوا ہے، وہ اس کو پیغمبر مانتے ہیں، کبھی ذلی نبی مانتے ہیں، کبھی بروزی نبی مانتے ہیں. پوری دنیا میں نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک تو مہرے لگانے آئے ہیں، بڑے نبی آ سکتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا مستقل نبی نہیں تھا، وہ حضور کا سایہ بن کے آیا تھا. وہ معاذ اللہ جس نبی کا اللہ پاک نے ظاہری حیات میں سایہ نہیں بنایا، یہ کانا سایہ بنے گا نبی پاک کا؟ اس بے ایمان کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں. چلو چھوڑو، جو کافر کو اپنا پیشوا مانے وہ بندہ صحیح ہوتا ہے. چلو نبی نہ بھی مانے، پیشوا مانے، وہ صحیح ہوتا ہے. اتنے پکے بے ایمانوں اور کافروں کو تم لوگوں نے گنجائش دینے کے لیے صرف مغربی یہ جو بنانا چاہتے ہیں نا، یہ اپنے اوپر سے لیبل اتارنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم تو سب کو لے کے، وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی سارے اسی کو پکارتے ہیں. نہ سارے اسی کو نہیں پکارتے، اس کو اگر صحیح پکارتے ہیں تو مسلمان پکارتے ہیں، باقی اس کو صحیح پکارتے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں کفر و شرک کی کوئی معافی، یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم بڑے نرم ہیں، ہم بڑے ایسے ہیں. ہم کوئی نرم نہیں، کوئی نرم نہیں. ہم نرم ہیں رحماء بینہم. لیکن اگر عقیدوں کو چھیڑو گے، رسول اللہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کو چھیڑو گے تو اقبال کہتے ہیں ہم بڑے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں جیسے ریشم ہوتا ہے، وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پھر ہم نرم نہیں، پھر ہمارے اندر بڑی سختی ہے، بڑی سختی. حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ نرم تھے، پر ختم نبوت کا معاملہ آیا تو سب سے زیادہ سخت حضرت ابوبکر صدیق ثابت ہوئے. سب سے زیادہ ہم بڑے سخت ہیں، بڑے سخت. چیک نہ کیا کرو مسلمانوں کے ایمان کو، ٹٹولا نہ کرو. میری آپ سے بھی اپیل ہے
کہ ایسے ہی کو بندہ اگر آپ کے گھر آ جائے نا اور آ کے کہے میں فلاں صاحب ہوں، تو روب میں نہ آیا کرو، اس سے پہلے پوچھا کرو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بس کر دیں، اب بس کر دیں، ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر دیں جو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو نبی پاک کی ختم نبوت پہ ہی ڈال لیتے، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے بند کرو، بند کرو ان ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرنے۔ حضور آخری نبی ہیں، بولیے نبی پاک، سارے بولیے حضور۔ حضور کے بعد جو کسی اور کو نبی مانے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی، قیامت تک وہ، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی، جو مرزائی قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مر جائے تو مسلمانوں کے اس قبرستان میں اس کا دفن ہونا جائز ہے، مسلمان کا اس کے لیے تعزیت کرنا جائز ہے، مسلمان کا اس کے دل، اس کے حق میں نرمی پیدا کرنا جائز ہے نہیں، مسلمان کا اس شخص کے بارے میں کسی قسم کی گنجائش دینا جائز ہے۔ کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، قیامت تک کافر رہیں گے۔ مسلمان وہ رہے گا جو کہے گا کہ نبی کی ہر شان کو ہم مانتے ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ بندہ مسلمان رہے گا۔ ہم حکومتوں کو سمجھاتے ہیں اپنی قبریں خراب نہ کرو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو، نہ بس تھوڑا سا وقت ہے، تمہارے باپ دادا مر گئے، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، تم بھی دنیا سے جاؤ گے، خدا را ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم درد مندانہ اپیل کرتے ہیں، اپنی آخرت بچاؤ۔ یہ اسمبلیاں چند روزہ، یہ حکومتیں چند روزہ، ادھر جا کے دیکھ لو شررے میں وقت کا بادشاہ لیٹا ہے لیکن کوئی نہیں جاتا، بادشاہ تھا، اٹھتا تھا تو دنیا اٹھتی تھی، بیٹھتا تھا تو دنیا بیٹھ جاتی تھی۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ اس کسی بادشاہ کی قبر بھی ہے، بہت بڑا مقبرہ بنا، بڑی سیرگاہ بنی ہے، پر کوئی جاتا نہیں۔ چند قدم راوی کراس کر کے دیکھ لو، داتا علی اجمیری لیٹے ہوئے، ایک دن کے لیے بھی چھوٹی سی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں بنے۔ میراں نہ امیراں دے دیوے بالدے نہیں صدا فقیراں دے، نہ وہ والی حکومت کرو جس کے بعد تمہاری فاتحہ بھی کوئی نہ پڑھے۔ اور جا کے دیکھ لے داتا صاحب کی قبر کے چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، سارا دن ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، دن رات وہاں درود پڑھے جاتے ہیں، ان کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ والی زندگی جی، واپس آ جا، نہ اپنی آخرت خراب کر، بچ جا، وقت کی حکمران لوٹ آ، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھو، اعلان کرو، بغاوت کرو نبی پاک کے دشمنوں کے خلاف، اور حضور کے سچے غلام بن کے جیو۔ اگر سچے غلام بنو گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح تمہارے تذکرے ممبروں پہ رہیں گے، اور اگر غداری کرو گے، غداری، تو یزید کی طرح تمہاری اپنی اولادیں بھی تمہارا نام نہیں لیں گی، اپنی اولادیں بھی تمہارے تذکرے چھوڑ جائیں گی۔ یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کل من علیہ فان، فنا کر دیتا ہے ہر چیز کو۔ دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔